رسول اللہ غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حمد و صلات تعریف و توصیف اللہ جل والا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع معظم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہر جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرا معصوم آمنہ حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام علماء کرام عزتوں کی مسند پہ جلوہ گر علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید سے آیت طیبہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ میری دعا ہے اللہ اس کے ضمن میں میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، جو باتیں قابل عمل ہوں اللہ ہم سب کو عمل کر کے اپنی راہوں کو سدھارنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی فضیلت آیت طیبہ میں بیان فرمائی، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے ظاہر کیے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف کرتے ہو اور نہیں عن المنکر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت معاذ بن جبل، دیگر صحاب رسول، ان کو یہودیوں نے اس بات کا طعنہ دیا کہ ہمارا مذہب تمہارے اس دین سے بہتر ہے جس کا تم ہمارے سامنے پرچار کرتے ہو، جس کی ہمیں دعوت دیتے ہو، اور ہم تم سے بہتر ہیں، چونکہ اللہ نے بنی اسرائیل کی فضیلت بیان کی ہے۔ جب یہ طعنہ اصحاب رسول کو یہودیوں نے دیا تو میرے مالک نے اپنے محبوب کے ان غلاموں کا بھرم کس انداز سے رکھا۔ کہا جبریل جا میرے محبوب کے قلب سلیم پہ یہ آیت نازل کر دے کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، تمہیں یہودی کہتے ہیں کہ ہم تم سے افضل ہیں، تم پریشان نہ ہونا۔ وہ اپنے انداز میں کہتے ہیں، میں رب ہو کے کہتا ہوں تم ہی بہترین امت ہو۔ میں رب ہو کے کہتا ہوں کنتم خیر امتن، تم ہی بولیے تم ہی بہترین امت ہو، اور تم ہی وہ بہترین امت ہو
جو ज़माने में जिनका मकसद बड़ा पकीज़ा तर है, जिनकी ज़िंदगी का विजन बड़ा खूबसूरत है, तुम्हारी मंजिल बड़ी खूबसूरत है और तुम्हारी मंजिल की राहें भी बड़ी हंसी हैं, इसलिए तुम ही बेहतरीन उम्मत हो। मैं रुक कर के एक बात अर्ज़ करना चाहूँ। उलमा तशरीफ़ फरमाए हैं, एक वक्त था कि 40 साल किरदार मक्के की उन वादियों में मेरे महबूब ने अदा किया जहाँ अभी इस्लाम का नूर नहीं था। 40 साल किरदार अदा करने का अंजाम क्या है कि अपने नहीं बेगाने भी मेरे हबीब को सादक और अमीन कहते थे। जब हर गली, हर महल्ला, हर बाज़ार, हर परे पंचायत में मेरे रसूल की सदाकत का डंडोरा पीटा गया, जब गवाहियाँ दे दी गईं, तो मेरे मालिक ने अपने महबूब से कहा, महबूब अब फ़रान की चोटी पे चढ़ जाओ। फ़रान की चोटी पे चढ़ के हुजूर ने फरमाया कि लोगों, मैं बुलंदी में हूँ और तुम पस्ती में, मैं बुलंदी पे हूँ और तुम, मैं दोनों तरफ देखता हूँ और तुम एक तरफ। उलमा लिखते हैं यहाँ से दो माने मुराद हैं। एक माना तो बज़ाहर जो हर शख्स महसूस करता है कि मैं पहाड़ की बुलंदी पे हूँ और तुम पस्ती में, मैं पहाड़ की दोनों तरफ देखता हूँ और तुम एक तरफ। दूसरा माना यह है कि मैं नबूवत की बुलंदी पे खड़ा हूँ और तुम पस्ती में। तुम एक तरफ देखते हो, मैं मोहम्मद तुम्हारी दुनिया भी देखता हूँ, आखिरत भी देखता हूँ। बताओ, अगर मैं कहूँ कि दूसरी जानब से आने वाला काफिला तुम्हें कुचल देगा, मान जाओगे? जवाब सुनिए। कहा, तेरी सदाकत पे इतना यकीन है, नज़र ना भी आया कहेंगे हम अंधे हैं, तू सच्चा है। हुजूर फरमाया, मेरी सदाकत पे वाकई इतना यकीन है? अर्ज़ की, हुजूर हाँ, इतना यकीन है। अल्लाह अकबर। फरमाया, फिर मान जाओ कि अल्लाह, बोलिए मान जाओ कि अल्लाह। ये जिनके सामने, जिन मट्टी के मादुओं के सामने तुम सजदा रेज़ देते हो, इनकी तुम्हारे सामने कोई औकात नहीं है। उन बेगानों में से एक अपना था। याद रखें, ये लफ्ज़ मैंने कसदन बोला। बाज़ बेगानों में अपने छुपे होते हैं और बाज़ अपनों के अंदर बेगाने होते हैं। उन अपनों में से बेगाना बोला। अपनों में से मुराद चचा सका था, बेगाना इसलिए मेरे महबूब की राह पे चला ही नहीं। अबू लहब बोला, तब्बन लका या मोहम्मद अलहाजा जमातना असाइरिल यौम, इसलिए हमें सुबह से जमा किया था, माज़ल्ला तेरा हाथ टूट जाए। अब ऐलान अल्लाह के महबूब ने किया। मेरे मालिक ने कहा, जिब्रील हुक्म रब्बे जलील। फरमाया, जा मेरे महबूब से कह दे, अब जवाब तू नहीं देगा, क्योंकि तेरा तो मामला अब भी ये है, तुझे अपने घरों में आज भी सादक और अमीन मानते हैं। तूने मेरी दहलीज पे बुलाया, मेरे दीन की तबलीग की, मेरी ज़ात का पता दिया, तो तुझे इन्होंने गलत कहा, जवाब तू नहीं, जवाब तेरा खुदा देगा। ऐसा ताज़ियाना मेरे मालिक ने उनके चेहरों पे बरसाया, तब्बत यदा अबी लहबिन व, जालिम तेरे दोनों ही टूट जाएं। अब मैं रुक के यहाँ ये अर्ज़ करना चाहूँगा, मेरे और आपके लिए, अगर अल्लाह के महबूब दीन का पैगाम लेकर घर से निकलें, अमूमन हम एक जुमला सुना करते हैं, सच कड़वा होता है। मैं एक गुजारिश करता जाऊँ, सच कड़वा ज़रूर होता है, हर जगह कड़वा नहीं होता। वही सच जो किरदार में हो तो कड़वा नहीं होता, लोग सादक कहते हैं। किरदार में सच हो तो कड़वा नहीं, इज्जत का सबब है। वही किरदार वाला सच लबे बाम आ जाए तो कड़वा होता है। मैं आपके सामने ये सच कहूँ, बंदा सच अपनी ज़ुबान से तो सुन लेता है, किसी की ज़ुबान से नहीं सुनता। ये इंसान की कमज़ोरी है। मैं कहूँ, हज़रत माफ़ करना, मेरी बुरी आदत है कि मैं जो है वो इस तरह बैठ जाता हूँ, इतने लोगों के सामने अपनी खामी बयान करते मुझे सुबकी नहीं हो रही, शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहा।
کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہ حضرت آپ کی بری عادت ہے کہ آپ اس طرح بیٹھے ہیں، تو میں کبھی گوارا نہیں کرتا۔ سچ جب کردار میں ہو تو حسن ہے، کمال ہے، بانک پن ہے، وہی سچ زبان پہ آ جائے تو کڑوا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام بھی سچ لے کر نکلیں، پیغام دین لے کر نکلیں، لوگ مخالف ہو جائیں تو حضور علیہ السلام کے مخالفین کا جواب پھر حضور نہیں دیتے بلکہ اللہ دیتا ہے۔ اصحاب رسول اسی دین کا پیغام لے کر نکلیں، یہودی اعتراض کریں تو جواب صحابہ نہیں دیتے، کنتم خیر امہ کہہ کے جواب اللہ دیتا ہے۔ صاحب یاد رکھیں، قیامت تک جو بندہ بھی پیغام حق لے کر نکلتا ہے، باتیں مخالف، باتیں سمیم تو چلتی ہیں، دین کا پیغام نکلنے والے کی راہوں پہ کانٹے تو آتے ہی ہیں، لیکن جو لوگ میرے محبوب پیغام لے جواب اللہ دے، اصحاب رسول پیغام دے، مخالفین کا جواب اللہ دیتا ہے۔ آج ہم بھی پیغام دیں گے، بعد مخالف کا جواب میرا اللہ ہی دے گا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اپنے نوکروں کا جواب اللہ ہی دیتا ہے۔ اور صاحب ایک بندہ کسی فیکٹری میں ملازم ہو، بات آسان سی ہے، کسی ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کرتا ہو، باہر سے ایک بندہ جا کے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دے، اس ڈپارٹمنٹ کے افیسر آ کے کہیں گے میاں کیا مسئلہ ہے؟ کہے گا میرا مخالف ہے۔ بھئی تیرا مخالف ہے تو تو اس سے مخالفت بار میں ہماری ڈپارٹمنٹ، ہماری چار دیواری سے باہر کرنا۔ ہماری ڈپارٹمنٹ کی عزت کا مسئلہ ہے کہ یہاں رہ کر تو اس کے ساتھ ہینکی پھینکی نہیں کر سکتا، یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے۔ کوئی دکاندار اپنے کاریگر کو وہاں بیٹھائے، باہر سے آ کے کوئی بندہ اس سے زیادتی کرے تو مالک گوارا؟ میں کہتا ہوں ایک ڈپارٹمنٹ کا ملازم اگر وہاں ہو تو کوئی باہر سے آ کے زیادتی کرے وہ گوارا نہیں کرتے۔ دکاندار اپنے کاریگر کے ساتھ باہر سے آنے والے بندے کی زیادتی گوارا نہیں کرتے۔ میاں ہم بھی تو اللہ کے نوکر ہیں، ہم بھی تو دین کے خادم ہیں، ہمارے ساتھ ہونے والی کبھی بھی کمی اللہ گوارا نہیں کرتا۔ جواب دے گا میرا مالک، لیکن وقت کے ساتھ۔ ہر دور کے اندر، وہ اقبال نے تو بات ہی ختم کر دی، علامہ اقبال کہتے ہیں نا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولحبیس۔ یہ آج تک حق و باطل کا مارکا لڑا جاتا رہا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ ہر دور میں حق کے خلاف باطل سینہ سپر رہے گا، اور جب بھی کوئی فرعون آئے گا اللہ کوئی نہ کوئی موسیٰ بھیج دے گا۔ جس دور میں کوئی ابو لہب اٹھا، کوئی ابو جہل اٹھا، اللہ اس کے مقابلے میں کوئی محمدی چراغ بھیج دے گا۔ جب بھی باطل کبھی یزید بن کے آئے تو حق حسین ابن علی بن کے آتا ہے۔ ایک وقت آیا کہ جلال الدین اکبر کے روپ میں باطل آ گیا۔ یہ باطل بڑے بڑے روپ دھار کے آتا ہے۔ جلال الدین اکبر ابتدائی ایام میں بڑا نیک اور متقی تھا، ابو الحسن فیضی جیسے بدبختوں نے اسے برباد کر دیا۔ بعض بندے بظاہر بڑے قابل ہوتے ہیں لیکن صاحب قابلیت کام نہیں آتی، مقبولیت کام آتی ہے۔ دعا کریں اللہ اس کو قبول کر لے، قبولیت نہ ہو تو قابلیت کا کوئی فائدہ۔ ایک دن چونکہ جلال الدین اکبر کو یہ کہا گیا 1000 سال دین کو بیت گئے، 1000 سال ختم ہو گئے، اب دین کی تجدید کریں۔ آپ ابو حنیفہ کے مقام پہ ہیں، آپ اولو الامر ہیں، آپ دین کے اندر تجدید کریں، مجبور کر دیا گیا۔ یہ جو درباری ملا ہوتے ہیں یہ ہر دور میں بدبخت رہے ہیں، انہوں نے کبھی بھی دین کا ہوکا بہتر نہیں ہونے دیا۔ تو ابو الحسن فیضی نے مجبور کر دیا۔ بلکہ میں آپ کو بات مختصر کر کے عرض کر دوں، ایک دن کہنے لگا جلال الدین اکبر یہاں اتنا اس کو اپنے مقام سے بہکا دیا کہ اس نے چاہا کہ اتحاد بین المذاہب کر دیں، سارے مذاہب جمع کر دیں، کچھ چیزیں یہودیوں سے لے لیں، کچھ عیسائیوں سے لے لیں، کچھ ہندوؤں سے لے لیں، کچھ سکھوں سے لے لیں، کچھ مسلمانوں سے لے کے ایک نیا دین پہ آتے ہوئے تک پر کریں۔ اور اس دین کے اندر کلمہ کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ جلال الدین اکبر خلیفۃ اللہ۔ یہ کلمہ، ہاں تاریخ پڑھیں، یہ کلمہ پڑھا جانے لگا۔ ایک دن جلال الدین اکبر سو کے اٹھا تو یہی ابو الحسن فیضی کہنے لگا حضرت آپ تو سو رہے تھے تو آپ پہ الہام ہو رہا تھا۔ کہا کیا الہام؟
مجھے تو نہیں پتا وہ کیا الہام فرشتہ لے کے آیا تھا. اس نے کہا یا ایھا البشر ان تذبح البقر لا ان تذبح البقر فإن تذبح البقر فمأواکم السقر. اے بندے گائے ذبح نہ کرنا، اگر تو نے کی تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اللہ اکبر. یہودیوں کے ہاں چونکہ گاؤں ماتا کا احترام کرتے ہیں، ہندو بھی احترام کرتے ہیں، وہ گائے کا گوشت نہیں تھے کھاتے، اس نے اسلام میں نجائز قرار دیا. ایک نیا دین اکبری دین الہی کے نام سے. اللہ اکبر. میرے مالک نے ایک شخص بھیجا برصغیر پاک و ہند میں جسے زمانہ احمد یاد کرتا ہے، احمد فروقی. دو ہی شخصیات برصغیر پاک و ہند میں چمکنے والے، دو ستارے. ایک کا نام احمد سرہندی ہے، ایک کا نام احمد رضا ہے. تاریخ عراق میں پلٹ کے دیکھیں ان تابندہ ستاروں نے کیا کیا کام کیا. جلال الدین اکبر نے نظام مصطفیٰ پہ حملہ کیا تو بچانے کے لیے احمد فروقی سرہندی آ گئے. انگریز نے مقام مصطفیٰ پہ حملہ کیا، میدان میں احمد رضا آ گئے. جلال الدین اکبر نے اپنی خباستیں پھیلائیں، ایک نیا دین پیش کر دیا. ایک وقت آیا کہ اس کا بیٹا جہانگیر جب تخت نشین ہوا تو ان کے درباری ملاؤں نے کہا جانتا ہے احمد سرہندی تیرے باپ کا مخالف دشمن ہے؟ کہا ہاں جانتا ہوں. کہا محتاط رہنا. اس نے کہا محتاط کیا؟ انہیں بلاؤ ہم قید کر دیں گے. میرے مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو جب دربار میں بلایا گیا نا تو ان کا طرہ اور طریقہ یہ تھا، انہوں نے ایک راستہ اس انداز سے بنایا دربار کے بالکل سامنے، اور اس کا راستہ اور اس کی بناوٹ ایسے تھی کہ بندہ سجدہ تعظیمی کرتا تھا، جبکہ شریعت اسلامیہ میں سجدہ تعظیمی جائز ہے. یہ جملہ ذرا ڈٹ کے کہیں تاکہ لوگ سنیت پہ یہ داغ لگاتے ہیں. ہم اس بات کے قائل ہیں کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے، جہاں مرضی جائیں. ہم نہیں کہتے کہ سجدہ صرف اللہ کو جائز ہے. ایک صحابی حضور کی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن میں نے خواب میں حضور کو سجدہ کیا. صبح حاضر ہو کے عرض کی بندہ نواز میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو سجدہ کروں. حضور فرمایا نہیں، اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا، اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ خاوند کو سجدہ کرے. تعظیمی سجدہ جائز نہیں. اب اس نے تعظیمی سجدے کے لیے میرے امام کو مجبور کیا، میرے امام نے سجدہ نہیں کیا. اس نے مجبور کرنے کے لیے راستہ ہی ایسے بنا دیا کہ جو بھی آئے وہ سجدہ تعظیمی کیے بغیر آگے گزر ہی نہیں سکتا. جب امام ربانی آگے بڑھے تو دیکھ کے مسکرا پڑے. اللہ اکبر. میرے حضور فرماتے ہیں اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی. مومن کی فراست قلبی سے ڈر جاؤ، یہ اللہ کے دیے نور سے تمہارے دلوں کی حرکتیں بھی جانتا ہے. میرے امام نے جب دیکھا نا یہ تو بناوٹ ایسی، آپ نے یوں ایسے نہیں گزارا، آپ نے پہلے ٹانگیں اندر ڈالیں اور پھر سینہ تان کے اکڑ کے اس کے دربار میں گئے. اقبال یوں ہی تڑپ کے نہیں کہتا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ زمین وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. جب جہانگیر کے دربار میں میرے امام گئے نا تو بڑے بڑے مولویوں نے میرے امام سے مناظرہ کرنا چاہا، 2 لمحوں میں خاموش ہو گئے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، 2 فریقین جب باہمی بحث کریں الجھیں، جب بحث کریں الجھیں، ایک کے پاس دلائل ختم ہو جائیں نا، کہ میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں، جب فریق مخالف کے پاس دلائل ختم ہو جائیں تو اس کی ہار اور اس کے نچلے پن کی دلیل یہ ہوتی ہے وہ 2 کام کرتا ہے، یا وہ گالی گلوچ کرے گا یا ہتھ کنڈے استعمال کرے گا. جس کے پاس اپنے موقف کی دلیل ہو وہ بات زبان سے کرتا ہے، وہ کبھی ہتھ کنڈے استعمال ہے، کبھی فورس استعمال تب ہوتی ہے جب اپنے پاس موقف کمزور ہو جائے. میرے امام کا موقف مضبوط تھا، ان کے منہ بند ہو گئے، انہوں نے پھر امام کو قید کر لیا. 3 کمانڈر تھے اس دور میں، جن میں ایک محبت خاں تھا اور دوسرے 2 اور، وہ تینوں ہی میرے مجدد کے مرید تھے. قلعہ گوالیار کی جیل میں جب امام کو قید کر دیا گیا تو تینوں چیف جمع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اس نے کیا کیا؟ جہانگیر کو قید کر کے بیڑیاں پہنا کر کے اندر داخل کیا
اور امام کو خط لکھا. یہ 2 جملے بڑے اہم یاد رکھیں کہ حضرت تخت خالی ہے، آپ تشریف لائیں. میرے امام نے فرمایا، ناراضگی کا اظہار کیا اپنے مریدین سے، ان کمانڈروں سے، کہ تو نے کیا کیا؟ تو نے اس کو قید کیوں کیا؟ تخت پہ بیٹھنا تو میرے امام کا مقصد ہی نہیں تھا. فرمایا میرا مقصد تو تخت پہ بیٹھنا تھا ہی نہیں، میں تو اپنے سونے محمد کا دین بچانے آیا تھا. دین میرے بیٹھنے سے نہیں بچے گا، دین ان لوگوں کی تربیت سے بچے گا. امام قاضی ابو یوسف کا قول مجھے یاد آ گیا. حضرت امام قاضی ابو یوسف کو وقت کے حکمرانوں نے کہا، حضرت آپ آئیں اور تخت پہ بیٹھ کے حکمرانی کریں. امام قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میاں ہمارا کام حکمرانی کرنا نہیں، حکمران تم رہو، ہم تمہیں اسلام کے طریقوں پہ حکمرانی کرنے کا طریقہ ضرور سکھائیں گے. ہم تمہاری تربیت کریں گے کہ کام تم ہی کرو لیکن طریقہ میرے محبوب کا ہوگا. میرے امام نے فرمایا میاں ہمارا تخت پہ بیٹھنا مقصد ہی کوئی نہیں، ہم تو صرف رسول اللہ کے دین کو بچانے آئے ہیں. ہم حضور کے دین پہ حملہ کبھی بھی گوارا. یار وہ تو اپنے مریدوں کی تربیت کیسے کرتے، سنیے. ایک مرید کہنے لگا، حضرت یہ اذان شروع ہو گئی ہیں، ہم بات کو شروع جاری رکھیں، اذان یہ سن لیں گے. چلو اپنے مرید سے، ایک مرید نے کہا حضرت خلیفہ آپ کا تھا، یہ بڑی اہم بات ہے. خلیفہ نے کہا حضرت مجھے نصیحت کریں. سنیے ان لوگوں کی نصیحت جنہوں نے اسلام کی خاطر زندگی گزاری. میرے امام ربانی سے خلیفہ پوچھتا ہے حضور نصیحت کریں. فرمایا زندگی میں خدا نہیں بننا، اس کا رسول نہیں بننا. کہا حضرت یہ تو مجھے بھی پتا ہے، میں نے اللہ بھی نہیں بننا اور اس کا رسول بھی نہیں بننا. بئی مانا یہ کس معنی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیسے؟ مجھے بھی پتا ہے کہ میں نے خدا نہیں بننا اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کا رسول بھی نہیں بننا. اس نصیحت کی مجھے سمجھ نہیں چلی، توجہ کریں گے تو سمجھ چلے گی. آپ نے فرمایا خدا بننے سے مراد یہ ہے کہ یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ میں جو کہوں وہی ہو، جو میں کہوں وہی ہو. یہ شان صرف اللہ کی ہے. کسی بندہ بعض کا کچھ سوچتا ہے اور ہوتا. حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا خدا کو کیسے پہچانا؟ فرمایا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. کہا وہ کیسے؟ کہا میں سوچتا ہوں، میں چاہتا کچھ ہوں، ہوتا کچھ ہے. اس کا مطلب ہے کوئی ذات ہے جو میرے ارادے پورے نہیں ہونے دیتی. جی اذان پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ. لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة. حضرات اذان ہو گئی ہے اور انشاءاللہ نماز باجماعت ہم خطاب کے بعد پڑھیں گے. آپ نے پریشان نہیں ہونا، نماز کا ٹائم پوری رات ہے تو خطاب ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ چلے، گھنٹہ بھی چل سکتا ہے، 15 منٹ بھی چل سکتا ہے، لیکن جتنی حضرت کی طبیعت ہو اتنا خطاب ہم سنیں گے آپ سے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے، آپ نے پریشان نہیں ہونا. توجہ سے گفتگو سنیں. معمول کی جماعت کتنے بجے؟ 7:15 بجے انشاءاللہ معمول سے ہی پڑھیں گے. اب توجہ رکھیں، میں بات کو کلوز کر دیتا ہوں. تو امام میر ربانی حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ اپنے مرید اور اپنے خلیفہ کو نصیحت کرتے ہیں کہ خدا نہیں بننا، چونکہ یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ جو میں کہوں وہی ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی مرضی پوری نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کام ہی غلط ہے.
فرمایا زندگی میں یہ کبھی نہیں سوچنا کہ جو میں چاہوں وہی ہو، بعض کا تیری مرضی کے خلاف بھی ہو جائے تو اللہ کے ہاں وہ درستی ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ رسول نہیں بننا اس معنی میں کہ یہ صرف اللہ کے رسول کی شان ہے کہ ان کی مرضی پہ جو عمل نہیں کرتا وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ صحابہ باہمی ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے لیکن ان کا اختلاف دار اسلام سے خارج نہیں ہوتے تھے۔ ایک نے دوسرے سے اختلاف کیا تو دار اسلام سے خارج نہیں کیا۔ ائمہ اربع وہ ایک دوسرے حضرت امام شافعی علیہ رحمہ امام مالک کے شاگرد تھے، اختلاف کیا لیکن انہوں نے اسے دار اسلام سے خارج ہے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، کئی مسئلوں میں اختلاف کیا لیکن انہیں دار اسلام سے خارج ہے۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد تھے، کئی اختلاف کیے لیکن انہوں نے دار اسلام سے خارج ہے۔ فرمایا صرف یہ اللہ کے رسول کی شان ہے، جو ان سے اختلاف کرے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ اللہ بھی نہیں بننا اور اس کا رسول بھی، انتہائی معتدل زندگی گزارنی ہے۔ خیر الامور اوساطھا، اعتدال میں ہی زندگی کی بہتری ہے، کاموں کی بہتری ہے۔ تو میرے امام جن کی تربیت کرنے والی آغوش، اللہ اکبر، آپ کے والد گرامی بڑے جید عالم دین تھے، حضرت عبدالاحد رحمۃ اللہ تعالی، حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ آپ کے دور کے اندر بھی انگریزوں نے میرے محبوب علیہ السلام پر کئی باتیں کسیں، بوجہ تنازع بنا دیا حضور۔ کسی نے علم پہ اعتراض کر دیا، کسی نے کہا حضور دیوار کے پیچھے نہیں جانتے، کسی نے حضور کے اوپر کوئی بات کر دی۔ میرے امام نے پھر ان لوگوں کا ناطقہ بے تحاشا بند کیا۔ اللہ اکبر، آپ نے تو 2 لفظوں میں بات ختم کر دی، آقا تو زندہ ہے واللہ، بولیے تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اے آقا جس آنکھ سے میں عالم کو دیکھتا ہوں میری آنکھ میں کمی تو ہے، محبوب تو زندہ ہے۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، ساتھ منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اللہ اکبر، بلکہ آپ نے حد کر دیا، آقا تجھے مانا تجھے جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے جنہوں نے ان سے کام رکھا، جنہوں نے انہیں جانا انہیں مانا، وہ کامیاب ہی جاتے ہیں۔ جو نوکری میرے آقا کی کرے وہ کبھی ناکام نہیں ہو جاتا۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات ستودہ صفات جن خوبیوں کی حامل ہے وہ لفظوں کا روپ نہیں دھار سکتی۔ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں میرے بناوٹی لفظ اور میری کج فکری شاید اس کی شخصیت کو بیان نہ کر پائے، لیکن میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، بعض ہستیاں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ کیسے بڑی ہوتی ہیں؟ کردار سے۔ ان کا کردار کتنا بڑا ہے، میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ دیکھیں کہ وہ کتنے بڑے ہیں۔ ایک اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کہ گھر ایک ملازم تھا بچہ، لیکن وہ آپ نہیں جانتے تھے کہ یہ سید ہے، بلکہ ایک روایت میں تو وہ سید ہے ہی نہیں، ویسے بچہ تھا جو اعلیٰ حضرت کے لیے کھانا لاتا۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے اسے کچھ لانے کے لیے کہا، بیچارہ لیٹ ہو گیا۔ عشاء کی نماز کا وقت قریب تھا، اعلیٰ حضرت جلال میں آ گئے، آپ نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا کہ لیٹ ہو گئے ہو۔ تو تھپڑ تو لگ گیا، میرے جیسا ہوتا تو حاکم بن کے پتہ نہیں کیا کیا کر گزرتا، لیکن اعلیٰ حضرت نے تھپڑ تو لگا لیا۔ اللہ اکبر، نماز عشاء پڑھی، آنکھوں میں آنسو رہے، نماز پڑھ کے صدق نہیں آیا، اسے بلا کر کہا میاں مجھے معاف کر دے۔ وہ بچہ حیران کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت میرے سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اس کا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، آپ نے جو کیا ٹھیک کیا۔ فرمایا نہیں ادھر آؤ، اسے بٹھایا، محبت کی، اس کی پیشانی کو بوسے دیے، اس کو سینے سے لگایا، صدق پھر بھی نہیں آیا۔ کبھی اپنی جیب سے کوئی چیز نکال کے دیتے، کبھی کھانے کو دیتے، کبھی چیزیں رکھتے، میاں لے لے۔ وہ خوش ہو گیا، بچہ تھا خوش ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کو سکون پھر بھی نہ آیا، اندر لے گئے، اسے اشرفیوں کی تھیلی دی، کہا مجھے معاف کر دینا۔ وہ حیران تھا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اتنا بڑا شخص، زمانہ جن کی عظمت کو قیامت تک سلامیاں پیش کرے گا۔ اعلیٰ حضرت باہر آئے اور اس بچے کا ہاتھ پکڑ کے اپنے منہ پہ مارتے رہے۔ کل رسول اللہ نے پوچھ لیا جواب کیا دوں گا؟ میاں یہ باتیں اس لیے ہیں کہ ان کے دل عشق رسول سے لبریز ہوتے تھے۔
ان کی آنکھوں میں آنسو. امام ربانی شیخ مجدد الفسانی اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دونوں شخصیات نے اللہ کے قرآن کو حفظ بچپن میں نہیں کیا. میں عجیب بات بتا دوں, مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے قرآن حفظ قلعہ گوالیار کی جیل میں کیا. جب جیل میں بند کر دیا فرمایا سارے کام فلاپ ہو گئے ہیں, چلو جتنے دن یہاں ہیں اللہ کا قرآن حفظ کر لیتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ میں چونکہ قرآن کا حافظ نہیں تھا, کچھ ناواقف لوگ میرے نام سے حافظ لکھتے, اگر گناہ ہونا ہوتا تو انہیں ہوتا, اعلیٰ حضرت کو تو نہیں ہوتا. فرماتے ہیں میں لوگوں کو بتاتا, ہمارے بھی عموماً مسجد میں کوئی بندہ امام مسجد ہو, وہ نہ بھی ہو تو ہم عموماً کہتے ہیں حافظ جی کیا حال ہے, حالانکہ وہ حافظ نہیں ہوتا. ہم تو خوش ہو جاتے ہیں ہمیں حافظ کہا. فرماتے ہیں میں نے بار بار سمجھایا میاں میں حافظ نہیں ہوں, لیکن لوگ از راہ محبت مجھے حافظ سمجھتے تھے. میں رات اللہ کی بارگاہ میں رو کے دعا مانگی, باری تعالیٰ یہ لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں, میرے اوپر بھی گناہ ہوگا, میں چپ ہوں جبکہ میں حافظ نہیں ہوں. انہیں بھی گناہ ہوگا, ایک غیر حافظ کو حافظ کہتے ہیں. بس دعا مانگی, قرآن کھولا اور بیٹھ گئے. مغرب سے لے کر عشاء تک ایک سپارہ پڑھتے, رات کو تراویح میں پڑھا دیتے. 1 مہینے کے اندر 30 گھنٹوں میں میرے امام نے قرآن حفظ کر دیا. یہ ان کا اعزاز تھا, کیونکہ تربیت کرنے والا باپ ادھر بھی عظیم تھا, تربیت کرنے والا باپ ادھر بھی عظیم تھا. آج بھی میں اور آپ چاہتے تو ہیں اللہ ہماری اولادوں کو ان کی طرح نیک کر دے. میری گود کے اندر بھی کوئی علامہ اقبال پیدا ہو جائے, میری بیوی کی گود میں کھیلنے والا بچہ آنے والے کل احمد رضا بن جائے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, میں یہ بات ضروری ہے جو آخری بات کرنا چاہتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں ملنے والے, انہوں نے مجھے فون کیا کہ علامہ صاحب اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے. میں نے کہا مبارک ہو. اور فون بند کرنے کے بعد میرے دل میں بات آ گئی. میں نے کہا اس نے پتہ نہیں کس محبت سے مجھے اطلاع دی تھی, میں نے بس 2 لفظ بول دیے. سوچنے کے بعد میں نے گمان کیا کہ میرا اور اس کا تعلق رضا ثاقب مصطفی سے ہے. میں نے اسے لکھا کہ اللہ پاک تیرے بیٹے کو محمد رضا ثاقب مصطفی بنائے. میں نے از راہ محبت لکھ دیا. صبح میں فجر کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو میں نے دیکھا اس کا ریپلائی میسج آیا کہ آپ نے مجھے اتنی بڑی دعا دی, میں رات بھر خوشی سے سویا ہی نہیں. میں نے اسے پھر لکھا, میں نے لکھا فیصل بھائی ایک بات مت بھولنا. اس لیے میں نے لکھا کہ وہ کہیں خوش فہم نہ ہو جائے, بس میرا بیٹا رضا ثاقب بن گیا ہے. میں نے لکھا یاد رکھنا صاحب, اگر تو نے اپنے آپ کو خواجہ دین محمد نانا بنایا تو پتر رضا ثاقب نہیں ہوگا. باپ نور محمد نہ ہو تو بیٹا اقبال نہیں بنتا. باپ نقی علی خان نہ ہو تو بیٹا کبھی احمد رضا نہیں ہوتا. باپ عبد الاحد نہ ہو تو بیٹا شیر ربانی پیدا نہیں ہوتا. اپنی اولادوں کو دین کا خادم بنانے کے لیے اپنے آپ کو بھی بہتر کریں. میری جبین میں تڑپنے والے سجدے میری اولاد کی زندگی کا حسن بن جائیں گے. میری نصیحتیں, میری تعلیم, میری تربیت شاید وہ کام نہ کرے جو اللہ کی بارگاہ میں جھک کر میری آنکھوں میں اولاد کے لیے آنسو بہتے ہیں, وہ ان کا زیور بن جائیں گے. میں تہجد گزار بن جاؤں تو بیٹا چوک میں تاش کبھی نہیں کھیلتا. میں اگر اللہ کے گھر آ کے آنسو بہا کے اولاد کے لیے دعا مانگوں, حضور فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابون, 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ اکبر, ان کے اندر سگا باب ہاتھ اٹھا لے, اللہ اولاد کے لیے خالی کبھی نہیں موڑتا. میں دعا مانگوں صاحب, انہیں کتابیں پڑھنے کے لیے دیتا ہوں, انہیں جتن کرتا ہوں اور کہتا ہوں اللہ امام غزالی بنا دے. ٹیڑھا میڑا کون دماغ بچہ اللہ کے گھر مسجد میں بھیج دوں, موٹے دماغ کا اپاہج بچہ مدرسے بھیج کے کہوں امام غزالی بن جائے, ایسا نہیں ہوتا صاحب. اپنی اولادوں کو دین کا خادم, اپنی اولادوں کو لیڈر اور رہنما بنانے کے لیے یہ بات بھی غور کریں کہ میرا کردار میری اولاد کی زندگی کا حسن ہے, میرے سجدے میری اولاد کا مستقبل ہیں, اور میری نظروں کی حیا میری اولاد کی زندگی کا بنک پن ہے. جیسا میں ہوں گا اولاد بھی ویسی ہوگی. اور یہ جو ہمارے لیڈر ہیں, ان کی تربیت کرنے والے والدین اللہ کے بڑے مقرب لوگ تھے. بات لمبی ہو جائے گی, میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں. دعا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر کہ باری تعالیٰ ہمیں ایسے لیڈر دے جن کی زندگیاں تقوی سے عبارت تھی. آج ملنگ تلنگ لوگوں کے پیچھے لا کے ہم اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں. ایسے پیر ڈھونڈیں جیسے احمد رضا بریلوی تھے,
ایسے لوگ ڈھونڈے جیسے شیر ربانی تھے، وہ لوگ نہ ڈھونڈیں جنہیں کسی صحابی کا نام بھی نہیں آتا، جنہیں اللہ کے دین کا پتہ ہی نہیں۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا، نگہباں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کی۔ ہم نہیں مانتے ایسے لوگوں کو، ہم ان کو مانتے ہیں جن کی زبان کھلتی ہے تو اللہ کا قرآن بولتے ہیں، جن کے نغمے، جن کی زبان کھلتی ہے تو سنے محمد پہ درود پڑھتے ہیں، جن کی نظریں اٹھتی ہیں تو اللہ کے دین کی مستیاں بانٹتی ہیں، جن کے شب و روز قرآن کی خدمت کرتے ہیں، وہ اللہ کے پاک دامن لوگ ہیں۔ ہمیں ایسے ہی لیڈر چاہیے۔ ہمیں یوں ہی اقبال نے نہیں کہا، نگاہ بلند جاں پرسوز سخن دل نواز، یہی ہے رخت سخور میرے کارواں کے لیے۔ ہم تو اپنے لیڈروں سے آج بھی پوچھتے ہیں، ادھر ادھر کی بات کر، ہمیں یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری سے زوال ہے۔ وہ علامہ اقبال ایک مقام پہ کہا تھا نا کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا تو کوئی بدگماں حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ یہ وہ لوگ تھے جہاں سے گزر جاتے تھے اللہ اکبر لوگوں کو دین کا پیغام ہی دے جاتے تھے۔ ان کی خاموشیاں بھی دین پھیلاتی تھیں، ان کی شب زندہ داریاں دین پھیلاتی تھیں، اور ان کی آہ سحرگاہیوں کے اندر سب آج آہ سحرگاہی کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے تو بات ہی ختم کر دی، تار ہو رومی ہو، سادی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ بلند پرواز اور بلند فکر لیڈر اور ایسے قائد عطا فرمائے، اور اللہ ان لوگوں کی ہمیں قدر عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔